علامہ حافظ محمد نعیم صاحب، خصوصاً ان کی حافظ نعیم صاحب کی والدہ یعنی حافظ ابو بکر کی دادی جان، نانی نانا ایک ایسا تعلق ہے، تو میں اگر انہیں مبارکباد پیش نہ کروں تو میری تقریر شروع کرنے کا آغاز کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے اس بچے کے بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو اس بچے کے خاص طور پہ دادا جان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اس قرآن پاک کے صدقے آج وہ ہوتے تو اس دن کو دیکھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کی منزلیں آسان فرمائے، اور باقی بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فرمایا یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو صرف وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں جو پاک ہیں، کوئی ناپاک اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یعنی بے وضو اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ کیوں؟ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے اور بھیجنے والا رب کریم ہے۔ یہ قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کو بھیجنے والا کون ہے؟ رب کریم ہے، اور لانے والے اس کے رسول کریم ہے۔ اور یہ قرآن پاک جب یہ سارا معاملہ ہی کرم کا ہے، سارا معاملہ ہی کرم کا ہے، تو کرم بلائے کرم، ابو بکر یہ حافظ قرآن، اس کے والد صاحب بھی حافظ قرآن، یہ کرم بلائے کرم ہے کہ بیٹا حافظ قرآن ہے تو باپ بھی حافظ قرآن ہے۔ تو قبلہ ہمارے استاد محترم موجود ہیں، ہمارے پیر و مرشد سیدی ضیاء الامت، وہ بھی یہی وظیفہ بتاتے تھے، سیدنا کریم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ قرآن پاک ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جس کو یہ دولت عطا فرمائے، وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے۔ جس کو قرآن پاک کی دولت مل جائے وہ سب سے بڑا امیر ہے، اگر اپنے آپ کو وہ غریب سمجھے تو یہ ناشکری ہوگی۔ کیوں؟ باقی جتنی بھی دولتیں ہیں، باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ صرف دنیا کے لیے، ایک جہان کے لیے ہیں۔ یہ قرآن پاک ایک جہان کے لیے نہیں، یہ دونوں جہانوں کی دولت ہے۔ یہ دنیا کے جہان کی بھی دولت ہے اور آخرت کے جہان کی بھی دولت ہے، یعنی کوئی دولت اور ایسی نہیں ہے کہ جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی دولت ہو۔ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی اگر کوئی دولت ہے تو وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے قرآن پاک کے صدقے، یقین جانیے۔ یہ لوگ تو کیونکہ جس کو یہ سراہ پہ چلتا ہے نا، بچے کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے یا دینی تعلیم کے لیے، یقین جانیے اتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ شیطانی وسوسے تو اپنی جگہ، شیطانی وسوسے، کیونکہ شیطان کا تو یہ ڈیوٹی ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے، اس نے یہ منصب، یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں نے لوگوں کو نیکی سے روکنا ہے۔ تو شیطان تو اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، لیکن ہمارے کچھ دوست، ہمارے کچھ خیر خواہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو بھی یہ مشورہ دیتے ہیں، بچے کو کہاں ڈال دیا، وہ حافظ بناؤ گے، وہ ساری زندگی یہ مسجدوں کی امامت کرے گا، روٹیاں مانگتا رہے گا، یہ کسی کے دست نگر پہ ہوگا۔ شیطان تو جو وسوسے ڈالتا ہے۔ ہمارے اپنے خیر خواہ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے بچے کو
حفظ کے لیے بھیجتے ہیں تو وہ مشورے بڑے دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے حافظ قرآن کو انجینئر بھی ہونا چاہیے، حافظ قرآن کو ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، حافظ قرآن کو یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے. یقین جانیے یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ان خیر خواہوں سے جو اتنے خیر خواہ ہیں میں یہ بھی درخواست کرتا ہوں، حافظ قرآن کو جتنے مشورے دیتے ہو، جو ڈاکٹر یا انجینئر بن رہا ہے اسے بھی مشورہ دو کہ تو بھی قرآن پڑھا کر. اتنے خیر خواہ ہو، حافظ قرآن کو مشورے دینے کے لیے آتے ہو، یہ بھی کر، یہ بھی کر، یہ بھی کر. تو جو سکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، ان کے وہ جا کے مشورہ دیا کرو کہ بھائی یہ تم انجینئر بن رہے ہو، ڈاکٹر بن رہے ہو، ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھا کرو. یہ خیر خواہی حقیقت میں یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اگر وہ مخلص ہوتے، جس طرح ایک حافظ قرآن کو راہ سے ہٹانے کے لیے مشورے دیتے ہیں، تو جا کے اسکولوں کالجوں میں بھی جا کے کہتے کہ بھائی تم بھی ساتھ ساتھ قرآن پڑھو. تو اس میں رکاوٹیں بڑی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پھر اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. یہ قبلہ حافظ علامہ حافظ محمد نعیم صاحب کا اخلاص ہے کہ آج اس اخلاص کا یہ ایک ثمر ہے. یہ ثمر علامہ حافظ نعیم صاحب کے اخلاص کا ثمر ہے کہ عمر بھی چھوٹی ہو. عمر بھی کتنی عمر ہے؟ 10.5 سال عمر. یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے. یہ سارے کا سارا قبلہ حافظ نعیم صاحب اور ان کے والدین، ان کے رشتہ داروں کے اخلاص کا ثمر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے اخلاص کے صدقے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام عطا فرمایا ہے. یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا انعام نہیں ہے، بہت بڑا انعام ہے کہ دنیا میں بھی سرفرازی، دنیا میں بھی عزت، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن کے صدقے عزت عطا فرماتا ہے. اور قیامت والے دن تو شان ہی بڑی بلند ہوگی. قیامت والے دن تو حافظ قرآن کی شان ہے، اس شان کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. کتنی جنت ہوگی حافظ قرآن کے پاس. جس جنت کے لیے ہم سوال کرتے ہیں، جس جنت کے لیے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جس جنت کے لیے ہم نیکیاں کرتے ہیں، حافظ قرآن کو کتنی ساری جنت ملے گی. پتہ ہے کتنی جنت ملے گی حافظ قرآن کو؟ کہا جائے گا کہ تو الحمد سے شروع کر دے، والناس تک پڑھتا چلا جا. الحمد سے شروع کر دے، والناس تک پڑھتا چلا جا. جہاں جہاں تیرے قدم لگیں گے وہ ساری جنت تیری ہوگی. اتنی جنت اسے ملے گی. الحمد سے شروع کر، والناس تک جتنا پڑے گا، جہاں جہاں تیرے قدم لگیں گے. لیکن یہ یاد رکھیں، آخر میں جو بات علامہ صاحب موجود ہے، حدیث پاک ہے، من حافظ القرآن وعمل بہ. کیا فرمایا؟ من حافظ القرآن وعمل بہ، جس نے قرآن حفظ کیا اور اس پر عمل بھی کیا. یہ یہاں تک تو سارے پڑھتے ہیں من حافظ القرآن وعمل بہ. ذرا اس کی وضاحت کوئی نہیں کرتا. من حافظ القرآن وعمل بہ، جس نے حفظ کیا اور اس پر عمل بھی کیا. البسا والداہ تاجا من الذہب ضوءہ ازہر من الشمس. فرمایا اس کے والدین کو سونے کا تاج پہنایا جائے گا. اس کے والدین کو قیامت والے دن سونے کا تاج، جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تو اب یہ سونے کا تاج پہنایا جائے گا تو اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. یہ تاج کو دنیا کا تاج تو نہیں ہوگا، یہ دنیا کا تاج نہیں ہوگا، یہ تاج جنت کا تاج ہوگا. یہ رب کائنات کی بارگاہ سے پہنایا جائے گا. پھر انبیاء بھی پوچھیں گے یا مولا یہ اتنی خوبصورت سونے کا تاج، روشنی اتنی زیادہ، یہ کون سے لوگ ہیں؟ اور صالحین بھی پوچھیں گے. کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں، یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ من حافظ القرآن. اگلا لفظ ذرا یاد رکھنا صاحب، من حافظ القرآن وعمل بہ. کیونکہ یہ قرآن
یقین جانیے جو لوگ قرآن پاک کو سمجھ لیتے ہیں نا، جو لوگ قرآن پاک کو سمجھ لیتے ہیں وہ کبھی اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوتے. جو سمجھ جائے، جو قرآن کو سمجھ لے، وہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ سخت دلوں کو بھی نرم کر دیتا. ہمدردی کا جذبہ اگر آئے، کسی کے ساتھ رحم دلی کا جذبہ پیدا ہو جائے، کسی کے اوپر تم مہربانی کرنا چاہتے ہو، کسی غریب کو تم نوازنا چاہتے ہو، کسی تم مظلوم کے کام آنا چاہتے ہو، یہ سارا جذبہ فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہو اللہ تعالیٰ یہ ساری نیکی کے جذبے اسے عطا فرما دیتے ہیں. اس قرآن کے صدقے ہی نیکی کے جذبے پیدا ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن سخت دلوں کو بھی نرم کر دیتا ہے. پھر اس کی ایک اور شان ہے، بڑی بلند شان ہے. وہ شان کیا ہے؟ قبر کے اندھیرے، قبر کے اندھیرے. ذرا تصور کرو کہ یہ دنیا میں تو لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. جب قبر میں چھوڑ کے آئیں گے وہاں پھر کیا سما ہوگا، قبر میں کیا حالت ہوگی. نہ وہاں یہ تمہیں اے سی ملے گا، نہ پنکھے ملیں گے، وہ اندھیر کوٹری ہوگی. فرمایا روشنی اگر ہو سکتی ہے تو تلاوت قرآن پاک سے ہو سکتی ہے. قبر میں بھی روشنی ہو سکتی ہے لیکن کیسے ہو سکتی ہے؟ تلاوت قرآن پاک سے قبر میں بھی روشنی ہو سکتی ہے. سخت دل نرم ہو جاتے ہیں. قبر میں روشنی ہوتی ہے قرآن پاک کے پڑھنے سے. پھر اس کا ایک اور بڑا فائدہ ہے. فرمایا جہاں قرآن پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نور کا سائبان اس کے اوپر تان دیتے ہیں. جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں نور کا سائبان ہوتا ہے. وہ جس جگہ قرآن پڑھا جائے فرمایا وہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کے سائے میں ہوتے ہیں. تو بہرحال اس قرآن پاک کے فائدے اس لیے ہیں کہ یہ بھی قرآن کریم ہے، بیچنے والا رب بھی کریم ہے، لانے والے بھی رسول کریم ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کرم کی جو نعمت ہے، یہ جو اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس قرآن پاک کو سنبھالنے کی اور اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ اس بچے کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ مزید عزت عظمت عطا فرمائے. جتنے دوست اس محفل میں آئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکتیں سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشکر لی ولوالدیک صدق اللہ و مولانا العظیم. صلو علی الحبیب الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اس عظیم تقریب میں تشریف لائے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر کبیر عطا فرمائے. یہ خدا تعالیٰ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. تو میں خدا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے رات دن توغدو کی، محنتیں کی، دعائیں کی، مجھے کسی منصب پر پہنچایا. پھر انہی کی برکت سے آج بیٹا جو ہے اس نے قرآن پاک مکمل کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں نے بس ایک دو بات عرض کرنی ہے قبلہ استاذی ان کے حوالے سے کہ 2000 میں جب میں قبلہ استاذ صاحب کے پاس آیا تو اس وقت سے لے کر آج تک
یقین کیجئے گا وہ شفقتیں کم نہیں ہوئیں، وہ محبتیں کم نہیں ہوئیں، وہ عطائیں کم نہیں ہوئیں، وہ مہربانیاں کم نہیں ہوئیں، وہ اخلاص کم نہیں ہوا۔ میں وہ واحد یعنی کہ طالب علم ہوں کہ جو ان کے سامنے نہیں، علیحدہ بھی اس نام سے جانا جاتا ہوں کہ یہ حافظ نیاز صاحب کا شاگرد ہے۔ اور جتنی انہوں نے شفقتیں فرمائی ہیں، خدا کی قسم کہ ساری زندگی شکر ادا کروں اور ان کا احترام کرتا رہوں، بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اور ساتھ میرے استادی و استاد العلماء نور الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں بس ایک واقعہ جو ہے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ استاذی نے پڑھایا مجھے تو پھر کینٹ بھیج دیا کہ آپ وہاں جا کر پڑھو۔ ایک دن موٹر سائیکل پاس نہیں ہے تو میں کتابیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں، غالباً چوتھے سال پڑھتا تھا، استاد صاحب کو بھی یاد ہوگا یہ واقعہ۔ تو میں کینٹ کی سڑک پہ کھڑا ہوں، شاپ پورے آنا ہے، تو ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ سب کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے لاڑی اڈے کی طرف جانا ہے، تو آپ بیٹھ جائیں۔ میں بیٹھ گیا موٹر سائیکل پہ پیچھے ان کے۔ لاڑی اڈے پہنچنے تک جو استاد صاحب فرما رہے تھے کہ جو انجینئر ہیں ان کو اس طرف کوئی نہیں لاتا، اور جو حافظ قرآن ہیں ان کو دوسری طرف لے کر لوگ جاتے ہیں۔ 2004 یا 5 کی بات ہے۔ انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ بیٹا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے کہا میری تعلیم میٹرک ہے اور ایف اے میں کر رہا ہوں ساتھ، اور ساتھ عالم دین بن رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ میٹرک سائنس سے کی ہے آرٹس میں؟ میں نے کہا سائنس میں کیا ہے۔ تو مجھے یہ الفاظ آج بھی یاد ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ پڑھنے کے بعد کیا کر لو گے؟ آپ ایف ایس سی کرو، بی ایس سی کرو، اس کے بعد کسی مقام پر پہنچو گے۔ جب لاڑی اڈے پہنچا تو میں نے کہا کہ میں اب اترتا ہوں، یہاں سے آگے چلا جاؤں گا۔ تو پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا میں نے شاہپورے جانا، چلے میں ساتھ لے جاتا ہوں۔ وہاں تک آتے آتے انہوں نے جو باتیں مجھے سنائی، میرا ذہن بھی جو ہے نا وہ آدھا کھسک گیا کہ یار بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں کہ آتا بھی ہے، مجھے پڑھ بھی سکتا ہوں، کالج بھی جا سکتا ہوں، لیکن میں کس طرف چلا گیا؟ ساری رات ایسے گزری پریشانی میں۔ اگلے دن صبح جب کلاس میں پہنچا تو استاد صاحب گواہ ہیں، وہ تھوڑا جو ہے نا اساتذہ کے ساتھ میرا مزاح ہوتا تھا۔ تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزرے ہیں تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ نہیں آج تو بات کوئی نہیں کر رہا۔ میں نے کہا استاد جی کوئی بات نہیں ویسے ہی۔ تو 1-2 اسٹوڈنٹ اور ان سے کہنے لگے نہیں اس سے پوچھو بات کیا ہے۔ تو میں نے ان کو تو نہ بتائی، تو میں نے استاد صاحب سے عرض کی کہ کل یہ واقعہ پیش آیا، یہ بات ہوئی ہے۔ تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ یار میں ادھر جاتا ہوں، پڑھتا ہوں، کسی مقام پہ پہنچ جاؤں گا۔ تو فرمانے لگے کہ بس اس بات پہ پریشان ہوں۔ میں نے کہا جی یہی بات ہے۔ تو کہنے لگے کہ ڈائری نکالو۔ میں نے ڈائری سامنے رکھی تو اس پہ کچھ آپ نے لکھا۔ لکھنے کے بعد مجھے کہنے لگے گھر چلے جانا اور جا کر پڑھنا۔ وہ آج بھی مجھے جملہ یاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلا استاذی کے بعد اگر مجھے محبتوں اور شفقتوں سے نوازا ہے تو استاذی و استاد العلماء استاد نور الحسن صاحب نے نوازا ہے۔ آپ نے ایک جملہ لکھا، میں کوشش کی کہ راستے میں پڑھنا چاہوں، لیکن ان کی بات یاد آ گئی گھر جا کے پڑھنا۔ جب میں مسجد پہنچا، گھر پہنچا، جا کے میں نے وہ ڈائری کھولی تو آپ نے اس پہ لکھا ہوا تھا قدر والے قدر والوں کی قدر کرتے۔ بس ایک جملے نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اندر سے چلی گئیں کہ نہیں دین ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ جتنی قدر والا تھا اس نے اتنی کرنی تھی۔ تو اس کے بعد وہ تعین جو ہے وہ درست ہوا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اساتذہ کے زیر سایہ اور ان کی محبتوں میں شفقتوں میں الحمدللہ نہ صرف عالم دین بنا، اس کی بات جو اس وقت میں ذہن میں اس نے ڈالی تھی کہ میں نے سوچا کہ میں دنیا بھی پڑھوں گا، تو اس کے بعد میں نے ایف اے بھی کیا، بی اے بھی کیا، بی ایڈ بھی کیا، ایم ایڈ بھی کیا، پھر ایم فل بھی کیا، اور الحمدللہ بھی پی ایچ ڈی کے لیے بھی جا رہا ہوں۔ یہ سارا جو ہے کریڈٹ یہ 2 شخصیات جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کو جاتا ہے، اور ساتھ جو ہے میرے مرشدی قبلہ استاد العلماء اور پیر و مرشد حضرت علامہ سید نذیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کو جاتا ہے کہ آج میں یہاں کھڑے بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ کسی وقت کوئی پریشانی آئی تو میں یہ ظاہری آنکھیں بند کرتا اور لبوں پہ ہوتا کہ شاہ جی ایک یہ ہو رہا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے کہ پتر کچھ نہیں ہونا، خیر ہی ہوئے گی۔ یقین مانیے گا، وہ باتیں بتا نہیں سکتا کہ اگر سامنے پہاڑ جتنی بھی پریشانی آئیں تو پیچھے جو اساتذہ کا اور پیر و مرشد کا سایہ ہے
اس نے ایسے مجھے نکالا کہ وہ خدا جانتا ہی میں جانتا ہوں۔ ادارے کے حوالے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ بھی کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک ایسا اچھا سٹاف ملتا ہے اور اچھے ساتھی ملتے ہیں، اور بہت زیادہ نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ میرے برادر اکبر حافظ زاہد جوید صاحب، یہ ان کی اتنی محبت ہے اور اتنا تعلق ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک ہی لفظ کہ اگر صاحب آپ دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو ہم آپ کے لیے کوشش نہ کریں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ وہ واحد شخص ہے کہ جس نے اتنی یعنی کہ میرے ساتھ تعاون کیا ہر لحاظ سے، اور کبھی بھی یعنی کہ بے تکلفی ہے، کبھی بھی یہ دہرایا نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس طرح چلتا ہوں۔ میں وہ باتیں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا کہ جو میرا اور ان کا تعلق ہے۔ درخواست کروں گا کہ آپ دعا کیجیے گا وہ دنیا میں بھی قائم رہے اور قیامت والے دن بھی قائم رہے۔ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی حب ہے اندر، اور یہی دل ان کا ہے۔ میں تو قریب سے جانتا ہوں کہ بس یہی خواہش ہے کہ جتنے بھی لوگ قرآن پڑھیں گے، جتنے بھی پڑھیں گے، ہمارا حصہ ڈلتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے روز اس کا اجر ہمیں ضرور عطا فرما دے گا، دنیا تو عطا فرما ہی رہا ہے۔ تو میں بالخصوص اساتذہ کا، حافظ صاحب کا، اپنے جو اسٹاف ممبران ہیں، ابو بکر کے جو استاد ہیں، ان کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے الحمد سے لے کر ناس تک سے پڑھایا۔ اس کا اجر تو وہی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرما سکتا ہے۔ باقی جتنے احباب، نمازی حضرات، محلے دار، رشتہ دار، سارے جو تشریف لائے، میں تمام کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ آئے اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو اس کا اجر کبیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے کہ چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ دنیا بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت بھی یعنی کہ 100 سے زیادہ بچے جو ہیں وہ قرآن پاک کوئی 20 پارے پڑھ چکا ہے، کوئی 25 پڑھ چکا ہے، کوئی 10 پڑھ چکا ہے، اور تقریباً 50-60 ناظرہ پڑھ رہے ہیں، اتنے قاعدہ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آگے سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں استاذی سے بھی درخواست کروں گا، اور قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میرے اس کا نام یہ بات رہ گئی ہے اور میں کرنا چاہتا تھا، چلیں آخر میں کر دیتا ہوں۔ یہ برادر اکبر جو ہیں قاری عبد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اب یہ سامنے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھیے کہ کوئی مبالغہ رہی ہے۔ یہ وہ شخص ہے، خدا کی قسم، میں قسم اٹھا کے جتنا میرا ان سے تعلق ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے جتنی بھی زندگی گزاری ہے یا دین کے لیے گزاری ہے یا قرآن کے لیے گزاری ہے، کہ میں نے وہاں بیٹھے دیکھا ہے کہ حب ہے اندر، درد ہے، پاؤں خراب ہے، پریشانی ہے، طبیعت ناساز ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن پرواہ نہیں کی۔ بس ایک ہی بات ہے، ابھی دیکھیں نا ماشاءاللہ پرنسپل ہیں تو پچھلے ٹائم بیٹھ کے بچوں کو سبق یاد کرواتے ہیں، حفظ والی کلاس کو پڑھاتے ہیں، شام کو ناظرے والوں کو بلا لیتے ہیں۔ تو میں یہی اللہ کی بارگاہ میں التجا کروں گا کہ ان جیسی ہستیوں کے اخلاص خدا مجھے بھی عطا فرمائے کہ جن کی پوری زندگی جو ہے قرآن کے لیے ہے یا صاحب قرآن کی محبت میں ہے۔ میں پھر تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کبیر عطا فرمائے۔ اب میں قبلہ شاہ صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام احباب جو تشریف لائے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی دعا تھا صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا رب العالمین، یا مالک مولا، اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقہ جتنے دوست احباب جمع ہیں مولا، سب پہ کرم فرما، سب پہ اپنا فضل فرما، سب پہ اپنی خاص رحمت فرما۔ مولا قاری صاحب کے بچے نے جس نے قرآن پڑھا ہے، مولا اس کو قرآن اور صاحب قرآن کی پکی اور سچی محبت عطا فرما۔
مولا اس بچے کے علم و عمل کے اندر مزید اضافہ فرما، اس کو دین کا پکا اور سچا مبلغ بنا، دین کا عالم دین بنا۔ مولا جتنے علماء جمع ہے سب کے علم و علم کے اندر اضافہ فرما، سب کو دین اور دنیا کی بہاریں نصیب فرما۔ مولا اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا صدقہ، مولا اس بچے نے جو قرآن پڑھا ہے اس قرآن کا صدقہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، سب کی دینی نیک حاجات کو قبول فرما۔ جن دو سباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو قرآن پڑھنے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور صاحب قرآن سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا سب کو اپنے بچوں کو قرآن سے محبت کرنے کی، بچوں کو قرآن پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق حدیدی سہل لنا اشکالنا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول الکی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔